सालिम रहा न को, जो कीले के संग लगा उसका बाल न बीका हो। बात तो आपके समझ में आ गई ना भाई? क्या कि सारे दाने पिस जाते हैं, बचता कख भी नहीं, हत्ता के घुन भी साथ ही, बद भी नेक भी जैसे थे गए पिस गए, लेकिन बचा सिर्फ कौन? जो कुतब के साथ लगा था, किल्ली के साथ। कुतब है ना भाई, कुतब के साथ। तो जो अल्लाह वाले ना कुतब, हर अल्लाह वाला बिल्कुल इसी कुतब की मिसाल है। जो इनके साथ लग जाएगा वो इन दो पार्टों से बच जाएगा। एक पार्ट ईमान बर्बाद होने वाला, बद बेईमानी वाला, बद एतकादी वाला, और दूसरा पार्ट बद अमली वाला। इन दोनों पार्टों से जो चल रहे हैं ना, इनसे इंसान बच जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा जो बंदा अल्लाह वालों की महफिल में आता रहे, अल्लाह के फजल करम से नमाज भी आसान हो जाती है, दीन पे अमल करना भी आसान हो जाता है, सारे काम आसान हो जाते हैं, और ईमान तो बचा ही रहता है। दोनों पार्टों से बच जाता है, बेईमानी से भी, बदअकीदगी से भी और बदअमली से भी। लेकिन आप देखें कि जो बंदा रूटीन खत्म करता जाता है उसकी नमाजें कज़ा होना शुरू हो जाती है। जो रूटीन खत्म करता जाता है उसके अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है। कितनी ज्यादा अल्लाह वालों की सोहबत और संगत की जरूरत है, आप अंदाजा लगा लें। पेशावर में फकीर मौजूद था आज से कोई 12-13 साल पहले, या शायद इससे भी ज्यादा वक्त हो गया। वहां तशरीफ लाए हुए थे हजरत अब्दुस समद आगा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो औलाद थे हजरत मुजद्दद अल्फसानी की, और कोयटा में रहते थे। वो पेशावर में तशरीफ लाए हुए थे किसी बुजुर्ग से मिलने। मैं वहां हाजिर था, उनकी जियारत का शर्फ हासिल हो गया। वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैंने उनके पांव को दबाना शुरू कर दिया, तो वो सबको नसीहत फरमा रहे थे। उसके अंदर बड़ी प्यारी बात जो है ना उन्होंने फरमाई, दरूद पाक पढ़े। उन्होंने इरशाद फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तुरबत अथर में उतार दिया गया, अब ये बात सिर्फ नसीहत के लिए, ये याद रखिएगा, उन्हें सहाबा का रुतबा बड़ा बुलंद है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुरबत अथर में उतार दिया गया तो हजरत कुसम बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अखीर में बाहर तशरीफ लाए तुरबत अथर से। तो वो बकौल हजरत अब्दुस समद आगा के वो फरमाते हैं कि मैंने किसी किताब में पढ़ा, हजरत कुसम बिन अब्बास फरमाते हैं कि जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तुरबत अथर से, अथर में था मैं, तो मेरी कैफियत वही थी जो सरकार की जिंदगी में चली आ रही थी, वही कैफियत थी वहां तक। फरमाते हैं जैसे मैं तुरबत अथर से बाहर आया और हुजूर की तुरबत अथर को बंद किया, तो फरमाते हैं मैंने अपने कल्ब की तरफ गौर किया तो मेरी कैफियत तब्दील होती जा रही थी। अब ये बकौल अब्दुस समद आगा दामत बरकातुहुल आलिया कि ये हजरत कुसम बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला की हालत उन्होंने बयान फरमाई। वो उस वक्त सोहबत और संगत के फायदे बयान फरमा रहे थे और सोहबत और संगत छोड़ने के नुकसान बयान फरमा रहे थे। तो फरमाया ऐसा हुआ, ठीक है, अब हम ये तो दौरे सहाबा भी नहीं, ताबईन भी नहीं, तबा ताबईन भी नहीं, हम तो वैसे किसी गिनती शुमार में नहीं, हम क्या हैं, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह वालों की सोहबत और संगत छोड़ते ही फौरन आप ये अपने आप की कैफियत देख लेना, फौरन कैफियत तब्दील होना शुरू हो जाती है। पुराने वक्त होते ना तो कैफियत बदलते बदलते वक्त लगता था, आज तो वो आलम है आप 10 साल अल्लाह वालों की खिदमत में रहें, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तेजी के साथ कैफियत बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि फसादात का दौर है, कुर्बे कयामत का दौर है, आफात का दौर है, ठीक है। आप जब तक अल्लाह वालों की बारगाह में गुनाहों से बचे हुए हैं, कैफियत उरूज पे है, आप अब इस चीज को जरा तसव्वुर में लाएं, आप बाहर निकले, बेपर्दगी आम है, आपने नजर नहीं डाली, लेकिन जैसे ही आपकी नजर किसी नामहरम औरत के चेहरे पे गई तो क्या आपके दिल की वही कैफियत रह जाएगी? अगरचे आप नेकोकार भी हो, आपकी कैफियत में अगरचे वसवसा ना भी आए फिर भी फर्क आ जाता है। शरीयत कहती है पहली नजर जो अचानक पड़े, पहली नजर जो अचानक पड़े फिर बंदा झुका ले, ऐसी नजर गुनाह नहीं। लेकिन याद रखें तरीकत के लिहाज से फरमाया गया बेशक पहली नजर जो अचानक पड़ी है, इरादतन नहीं, बगैर इरादे के पड़ गई, तो वो गुनाह नहीं, लेकिन आपके बातिन पे उसका असर आ जाएगा, ये तरीकत की बात है।
اس لیے فرمایا نظر کو جھکا کے رکھو، جب بازار میں چلو تو اس انداز سے چلو کہ کہیں ٹھوکر بھی نہ کھاؤ، کسی سے گاڑی بھی نہ ٹکرا جائے، لیکن نظر کو ایسے اوپرا کر کے چلو کہ کسی کی طرف دھیان سے دیکھو ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بھی انسان کے قلب کی کیفیت میں فرق آتا ہے۔ عورت ہی نہ نظر آئی، بازار میں نکلے، کہیں ٹی وی چل رہا تھا، اس پہ کوئی ناچ گانا لگا ہوا تھا، ایک نظر اس پہ پڑی، پھر ذرا دل کی طرف دیکھنا، کیفیت آپ کی پہلے والی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب تو یوں سمجھ لو کہ کلومیٹروں پہ نہیں، انچ انچ پر گناہ موجود ہے، انچ انچ پر، ٹھیک ہے نا؟ آپ ابھی تجربہ ہی کر لینا کہ بھئی اب جب جائیں گے نا تو کتنے لوگ ہوں گے راستے میں کہ جو ہے وقفے وقفے سے بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے گانے لگا رکھے ہوں گے، وہ خود تو گناہ کر رہے ہیں، وہ سننے کا جو ہے نا اثر دوسروں کے کانوں تک بھی جا رہا ہے۔ تو دل کی کیفیت دیکھنے سے بھی بدلتی ہے، سننے سے بھی بدلتی ہے، محسوس کرنے سے بھی بدلتی ہے، اور اگر نہ دیکھا، نہ سنا، نہ محسوس کیا، صرف وسوسہ ہی آ گیا، اس سے بھی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو آج کیفیت وہ ہے جو ایک بزرگ نے فرمایا تھا، جندڑی اکتے سول ہزار، ٹھیک ہے نا؟ ایک جان کو ہزاروں مصیبتیں ہیں، اور وہ مصیبتیں گناہوں کی اور گناہوں کے اثر کی ہیں۔ تو لہٰذا اس انداز سے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ہیں تو وہی فائدہ کہیں اور لینا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ، پہلے صحبت کی یادداشت کو قائم رکھو، میں بیٹھا تھا، حضور نے یہ فرمایا تھا، یہ کیا تھا، اس کے بعد پھر نہیں آنا ہو رہا کئی دن تک، تو اب صحبت کا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اگر صحبت شیخ نہیں تو فرمایا رابطہ شیخ ہو۔ عرض کی کہ رابطہ شیخ کیا ہے؟ فرمایا مراقبے میں بیٹھو، تصور کرو مرشد کریم میرے سامنے موجود ہیں، ان کا فیض، ان کے قلب سے فیض میرے قلب میں آ رہا ہے۔ ایسے ایسے فقراء بھی ہیں، ایسے ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلے یہ تصور کیا، آج باقاعدہ مرشد کریم تشریف لاتے ہیں تو باقاعدہ گفتگو بھی ہوتی ہے، روح پاک سے باقاعدہ گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے اندر جو وہ فرما دیتے ہیں کسی بھی کام کے بارے میں، وہ کام بھی آئندہ ویسے ہی ہوتا ہے، اور یہ اپنی عرض و معروض کو پہنچا دیتا ہے کہ حضور فلاں مشکل ہے، وہ فرماتے ہیں حل ہو جائے گی، تو چند ہی لمحوں میں وہ مشکل بھی حل ہو جاتی ہے۔ وہی فائدہ جو لینا چاہے نا انسان، تو صبح و شام وقت میں اگر مطلب 5 وقت اگر میسر آ جائے ہر نماز کے بعد، تو ہر نماز کے بعد وضو تو ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر قلبی کریں، تصور شیخ کریں، تو پھر آپ گناہوں سے بچے رہ سکتے ہیں اور اپنے دل کی کیفیت کو آپ سلامتی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اس رابطہ شیخ کے بارے میں تو جو سخت عقیدے والے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے جو ہے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ مرید جتنا بھی دور ہو، یعنی پیر اگرچہ مغرب میں ہے، مرید مشرق میں ہے، جتنا بھی دور ہو، انہوں نے لکھا کہ وہ مرید جو ہے پیر کی روح سے اصلاً کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ فرمایا مرید کے ساتھ پیر کی روح ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ جب مدد مرید مانگے تو روح مدد بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہاں پہ اتنا ماننا جا رہا تو آپ کو کتنا ماننا چاہیے؟ ایک دفعہ جو ہے تصور کر کے دیکھیں، اس کو قائم کریں، پھر دیکھیں بہاریں کیا آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو بہاریں لوٹ رہے ہیں کسی کو بتاتے تھوڑا ہی ہیں، زبان تو بند ہے، باطن کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے مرشد کی زیارت ہوتی تھی، پھر مرشد کی زیارت ہوتے تھے، فنا فی شیخ کی منزل مکمل ہو گئی، اب مرشد کریم اس کو ہاتھ پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کچہری پاک کی حاضری کھل جاتی ہے اس کی۔ لیکن اس ابتدا کہاں سے ہوتے؟ ذکر قلبی کے ساتھ تصور شیخ سے، ٹھیک ہے نا؟ جو حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، جس سے حضور اپنا پردہ اٹھا دیں، اب وہ گمراہ ہوگا۔ میں یہ مانتا ہوں وہ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے جسے 1.5 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، یاد رکھنا، وہ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے جسے قرآن حفظ ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے جو قاضی القضا بن جائے، اور گمراہ ہوئے تاریخ میں واقعات موجود ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جس سے باطن میں حضور اپنا پردہ اٹھا دیں اور کچہری میں اس کی حاضری ہو جائے، اور حاضری کے بعد وہ حضوری کی منزل پہ پہنچ جائے، کیا وہ گمراہ ہو سکتا؟ تو جواب ہے نہیں۔ اگر اس نے گمراہ ہونا ہوتا
تو کائنات کا مالک اور محبوب اس کے سامنے اپنے جلوے نہ بکھیرتا. حضور اپنا پردہ نہ اٹھاتے. جسے پردہ اٹھا دیا یہ اس بات کی نشانی ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. تو بھائی کوئی ایک واقعہ دکھا دو. اب یہ اولیاء جو بھی ہے نا، جو مطلب کہ اولیاء جن کو معروف آپ جانتے ہیں، تقریباً سب کی حاضری حضور کی بارگاہ میں تھی. مجھے یہ بتائیں ان اولیاء میں سے کتنے گمراہ ہوئے؟ کتنے گمراہ ہوئے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. یہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب ایک دن بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولوی کے بارے میں فرمایا مولوی ہے کھیر یعنی دودھ، اور اللہ والا ہے دیسی گھیو، اصلی گھیو. فرمایا کھیر پھٹے تا پھٹے گھیو پھٹ سکدا. ٹھیک ہے نا. یہ میرے جملے نہیں ہیں، ان کے جملے ہیں. تو انسان شیخ الحدیث و تفسیر ہو جائے، شیخ القرآن ہو جائے، 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، بڑا کچھ ہو، لیکن یاد رکھنا کہ گمراہی کا خطرہ موجود رہتا ہے. لیکن وہ بندہ جسے حضور